نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين یا رب العالمین۔ تو آج پچھلے جو سیشن میں ہم نے اوبلیگیشنز کے اوپر جو ہے ڈسکشن کا آغاز کر دیا تھا، اور ہم نے دو بڑی اوبلیگیشنز جو ہیں ان کو دیکھا تھا۔ ایک تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ شاید میں مائک جو ہے آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر ٹھیک آ رہی ہے آواز، جی صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے پھر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی لاجیکل جو ہے نا، یہ پروگریشن ہے کہ سب سے پہلے آپ ظاہری بات خود اپنے آپ کو صحیح کریں گے، لیکن انسان جو ہے کسی معاشرے یا سماج میں رہتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہتا۔ تو ظاہری بات ہے جس سماج میں رہ رہا ہے، جس بات کو وہ خود صحیح سمجھتا ہے وہ دوسروں کو بھی بتائے گا، ایک فطری سا تقاضا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو جس دین کو وہ فالو کر رہا ہے وہ یہی چاہے گا کہ جو معاشرہ ہے وہ بھی اسی دین کے اوپر آ جائے۔ تو اس لیے پہلے وہ اپنے آپ کو اس دین کا جو ہے پیروکار بنائے گا، پھر اس کی دعوت بھی دے گا لوگوں کو، اور پھر اس کے لیے بھی کوشش کرے گا کہ یہ سماج، یہ جو معاشرہ ہے، یہ بھی ایک جو ہے اسی دین کے تحت آ جائے جس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہے، کسی بھی نظریے کے حوالے سے آپ یہ بات جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقاضا فطری ہے کہ صرف بات یہاں تک نہیں ہوگی کہ آپ نے دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا اور اس کی دعوت دے دی، بلکہ آگے جو ہے بڑھ کر اس دین کو اب نافذ کرنا ہے ہم نے تمام سوسائٹی کے اوپر۔ تو یہ پھر تیسرا فرض بنتا ہے یا تیسری امبریلا بنتی ہے، جس کو پھر اقامت دین بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف اصطلاحات ہیں۔ الہ کے رحمۃ اللہ کی اصطلاح بھی ہے، اظہار دین کی اصطلاح بھی ہے۔ اصطلاحات میں اصل میں وہ جب معاملہ جو ہے اس کو الجھا دیا جاتا ہے، حالانکہ اصل بات جو ہے اس فرض کی ہے، اس فرض کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اصطلاحات تو بہت سی ہوتی ہیں اکیڈیمکلی، ہاں ان تمام اصطلاحات کی ڈسکشن بنتی ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بات صرف یہیں تک نہیں محدود رہنی چاہیے، بلکہ اصل میں اس کے پیچھے، ان اصطلاحات کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کو قائم کر دینا ہر سطح پر یہ دین کی ذمہ داری ہے، اوبلیگیشن ہے۔ اور ہمارا دین جو ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ صرف انفرادی زندگی سے تعلق جو امور ہیں ان پر بحث نہیں کرتا، ان پر احکامات نہیں دیتا، بلکہ اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی احکامات دیتا ہے۔ تو اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو اس کو اب آپ نے قائم کرنا ہے، اور یہی حکم جو تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے نور علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اسی کی وہی جو ہے اور اسی کی جو وصیت ہے وہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبروں کو کی گئی تھی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ بازی مت کرو، یعنی اس کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یعنی یہ جو بات ہے نا، یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے۔ کبر علی المشرکین، مشرکوں پر بہت بھاری ہے، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس معاملے میں ذری بات اللہ جس کو چاہتا ہے پھر چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت اسی دیتا ہے جو کہ جس کے اندر انابت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ ہے اللہ کی طرف۔ تو بات وہی ہے کہ دین کا یہ والا جو پہلو ہے یہ اتنا آسانی سے ہضم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے۔ سورہ شورا کے اندر یہ جو آیت ہے اس طرح سے جو ہے نسختی کی اثر رکھتی ہے۔ پھر اس کا دوسرا پہلو جو ہے اس کو پھر سورہ انفال میں واضح کر دیا گیا، اور دیگر مقامات پہ بھی، کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ٹھیک ہے، اگر بعد آ جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے بڑا واضح ہے، یعنی دین کو قائم کرنا بڑی بات ہے،
یہ آسانی سے نہیں ہوگا. جب آپ دین کو اپنی ذات پہ نافذ کریں گے تب بھی ریزسٹنس آپ کے اپنے وجود میں سے آئے گی. آپ کا نفس اس کے خلاف کھڑا ہوگا, شیطان اس کے خلاف کھڑا ہوگا. جب اس کو آپ معاشرے پہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو جو وہاں پہ رجیم موجود ہے, جو وہاں پہ حکمران ہیں, جو کہ باطل نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں, تو وہ کبھی بھی جو ہے اسے قبول نہیں کریں گے. تو ان سے لڑائی کرنی پڑے گی, ٹکر لینی پڑے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو قتال کب کرنا ہے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. اور فتنہ یہاں پہ جو ہے وہ کفر کا فتنہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ پورے قرآن کا بیانیہ ہے, یعنی قرآن میں اس بات کو بار بار دہرایا گیا ہے, بار بار واضح کیا گیا ہے کہ دیکھو جب بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوگا, کل کا کل, یعنی یہاں پہ لفظ جو ہے وہ کل ہے, اور کل کا اطلاق ہوتا ہے تمام کے اوپر. یعنی جب تک کہ کل کا کل دین نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت تک قتال ساکت نہیں ہوگا. آپ نے لڑائی کرنی ہے, ٹھیک ہے. کن سے لڑائی کرنی ہے؟ ان لوگوں سے لڑائی کرنی ہے کہ جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں ہونے دے رہے. تو اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ایک بھی حکم جو کہ طے شدہ حکم, دو قسم کے احکامات ہیں نا ہماری شریعت کے اندر. ایک تو وہ احکامات ہیں جن کے بارے میں کوئی شک کی بات ہی نہیں, اس پہ نصوص قطعیہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ واضح آیات قرآنیہ موجود ہیں, واضح احادیث موجود ہیں, اس کے اوپر کنسنسس ہے امت کا. ان احکامات کے نفاذ کو ہم نے یقینی بنانا ہے, اور جو بھی اس کے راستے میں حائل رکاوٹ ہوگی یا کوئی بھی اینٹی اس کے خلاف یا اس کے راستے میں حائل ہوگی تو ہم نے اس کے خلاف لڑائی کرنی. تو قتال کیا ہے؟ سمپل بات ہے کہ آپ کو لڑائی کرنی ہے ان سے. تو جب تک وہ باز نہیں آتے, جب تک کہ وہ اپنی اس ریزسٹنس کو چھوڑ نہیں دیتے, دوسرے پہلو سے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پہ قتال جو ہے فرض کر دیا, سمپل ایسا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ حکم وہ ہے جو کہ ہمیں آج بھول گیا ہے. آج کتب علیکم الصیام تو ہمیں یاد ہے, وہی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام, وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتب علیکم القتال. یہ کیا بات ہے کہ روزے تو ہم بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں لیکن قتال بالکل ہم نے بلا دیا. تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے لیکن تم میں بڑی کراہت ہوتی ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جس سے تم کراہت محسوس کرتے ہو تمہارے لیے خیر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جس کو تم محبوب سمجھتے ہو تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ حکم کتنا عظیم ہے, کتنی اس کے اندر حکمتیں چھپی ہیں, کتنے اس کے فوائد ہیں, تم نہیں جانتے. ظاہری بات ہے ہم تو اس کی ظاہری بات کو جانتے ہیں, ظاہری بات کو دیکھ کر اسے ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لڑائی کرنی پڑے گی, لڑائی کر کے جان تیری پہ رکھ کے آگے بڑھنا پڑے گا, اور جو ہے اس طریقے سے تو بڑا مسئلہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسے لڑائی نہ ہی کرے تو بہتر ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں آگے پھر اسی کو مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ایک اور جگہ پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. کہ دیکھو تم اگر لڑائی نہیں کرو گے تو وہ تو لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم پر غالب آ جائیں گے, پھر کفر کا فتنہ پھیلا دیں گے اور تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے. یعنی سب سے بڑی پوزیشن مسلمان کی کیا ہے کہ وہ اسلام ہے, وہ ایمان ہے. تو جب آپ لڑائی کر کے ایسے لوگوں کو ختم نہیں کریں گے, اس فتنہ کفر کے فتنے کو ختم نہیں کریں گے, تو یہ کفر کا فتنہ بہرحال پھیل کے رہے گا. آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ پر غالب آ جائیں گے, کفر کا فتنہ نافذ کر دیں گے, اور پھر آپ کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا اور آپ کے بچوں کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا, آپ کے خاندان والوں کا اور مسلمانوں کا ایمان برباد ہو جائے گا. ایمان سب سے بڑی پوزیشن ہے. جب ایمان ہی برباد ہو گیا اور ہمیشہ کی جہنم کا پروانہ مل گیا تو پھر ٹھیک رہو گے. اللہ فرماتے ہیں تو یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی. آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو آپ نے جو ہے دین کو قائم کرنا ہے, یہ ایک ایسا فرض ہے جو امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کر دیا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا ہے. ہم نے اس فرض کی ادائیگی چھوڑ دی اور اب آج ہم مغلوب ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انسان کی دو ہی اسٹیٹس ہو سکتی ہیں اس دنیا کے اندر, یا تو اس کی آکانہ سوچ ہو سکتی ہے یا غلامانہ سوچ ہو سکتی ہے. غلامانہ سوچ کیا ہے کہ جو بھی رجیم اوپر آ جائے آپ اسے منوان قبول کر لیں, ختم, آپ ان کی غلامی پر راضی ہیں. جیسے اقبال نے بھی فرمایا تھا نا کہ گلہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند, یعنی غلامی نہیں ہے بلکہ غلامی پہ رضا مند.
اور ایک آکانہ سوچ ہے کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. تو ظاہر بات ہے جب آکانہ سوچ ہوگی تو پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، امت کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ سے غالب آ جائے. کیونکہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے حکومت چھن جائے اور آپ کو غلام بنا لیا جائے تب بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل بات سوچ کی غلامی ہوتی ہے. اگر سوچ غلامانہ نہیں ہے تو آخرکار پھر آپ غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہودیوں کو دیکھ لیں آپ، ان کو غلام تو بنایا گیا لیکن پھر آپ پھر غالب آ جاتے ہیں کیونکہ سوچ آکانہ رکھی ہوئی ہے ہم نے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو غلامانہ بنا لیا. تو یہ وہ بہت بڑا اسپیکٹ ہے قرآن کا، دین اسلام کا، جس کو آج سب بھلائے بیٹھے ہیں. حالانکہ قرآن کا اتنا بڑا چیپٹر ہے، اس کو جو قرآن پڑھنے والا ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے اوپر نہ کھڑا ہو. لیکن آج حیرانگی والی بات یہ ہے کہ دروس قرآن کے سلسلے بہت بڑے پیمانے پہ چل رہے ہیں، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی سے نہیں کہنا چاہیے، بڑی بڑی عیاری کے ساتھ اس پورے چیپٹر کو ایسے گول کیا جاتا ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آتی ہوا کہ اس کو ہمیں ذرا بہرحال اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ایک اور پہلو سے اس کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے تمام دین کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنی کراہت ہو. تو ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو ان کا مشن کیا تھا؟ وہ یہاں پر صرف تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہاں پر صرف اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کو یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ دیکھو اب تمہیں یہ دین دیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے، اس کو غالب کر دو تمام ادیان کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنی کراہت ہو. بڑی بات ہے، اسی بات سے تو کراہت ہوگی نا. باقی وہ دین جس کے اندر یہ پہلو نہیں ہے اس میں کراہت کیسی؟ وہ تو آج ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر بھی، اور ہر اسلام کو دشمن بھی اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، ایون کہ اسرائیل کے اندر بھی دعوتی مراکز قائم. لیکن یہ ہے کہ یہ جو پہلو ہے دین کا، یہ ہے جسے آج وہ کہتے ہیں کہ ڈینجرس اسلام ہے، یہ پولیٹیکل اسلام ہے. ان کے لیے تمام وہ جو گالیاں ہیں ان کے پاس ہیں. تو اس کو ہمیں بہرحال اب سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. اس میں جو دیگر دلائل ہیں، اس پہ بہت سے دلائل ہیں، ظاہری بات ہے. یہ تو کچھ واضح قرآن کی آیات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر اس کے جو دیگر دلائل ہیں اس میں یہ ہے کہ دین اسلام میں ایسے احکامات بھی ہیں جن کو انفرادی سطح پہ آپ نافذ نہیں کر سکتے. مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر جو ہے قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ٹھیک ہے، وہ آزاد کے لیے، غلام کے لیے، عورت کے لیے. اب یہ حکم کیسے نافذ کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ اکیلا تو میں نافذ نہیں کر سکتا، نہ آپ نافذ کر سکتے ہیں، یہ تو ایک مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہی نافذ کرے گی. اسی طریقے سے جو ہے زنا کی سزا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد اور زانی عورت جو ہے ان دونوں کو جو ہے 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ، اور اللہ کے دین کے نفاذ میں تمہارے دل میں کوئی رحم نہ آنے پر. یہ اللہ کا دین ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں دین سے باہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بحث کی ہے یہاں پر کہ یہ دین ہے. ٹھیک ہے، زنا کی سزا کا نفاذ یہ دین کا حصہ ہے. لیکن آج والی بات ہے یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. مسلم جو ریاستیں ہیں اس دنیا میں وہ تو اس حکم کو نافذ کرتی نظر نہیں آ رہی. خود پاکستان کے اندر بھی یہ حکم نافذ نہیں ہے اب تو، جب حدود قوانین کے اندر ترامیم کر دی گئی تھی. اور پہلے بھی کون سا اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پھر والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. جو چوری کرنے والا مرد اور عورت ہیں اس کے ہاتھوں کاٹ دو، کی جزا ہے جو اس نے کمایا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے طے شدہ سزا ہے اس کے لیے. تو اب یہ سارے جو احکامات ہیں اس طرح کے دیگر بہت سے احکامات ہیں. تو یہ بھی اب ایک فرد تو نافذ نہیں کر سکتا، نہ میں اور آپ اپنی انفرادی حیثیت میں سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی جو اجتماعی ادارہ ہوگا جو ملک کا نظم و نسق سنبھالے گا. تو اس لیے یہ جو سارے احکامات ہیں ان کے نفاذ کے لیے آپ کو اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلامی حکومت قائم کیے بغیر یہ احکامات نافذ ہو سکیں. تو دین کا پھر ایک بڑا واضح اصول ہے، اور اس پہ یہ متفق علیہ اصول ہے، صحابہ کا اس پہ کنسنسس تھا کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو واجب ہوتا ہے نا، جو واجب ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے.
یعنی وضو کے لیے نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اب ظاہر بات ہے وضو بھی کرنا واجب ہے، صرف نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہ اصول ہے نا کہ جو واجب ہو اس کو ادا کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ بھی واجب ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے اس ایک اور اینگل سے سمجھائی جاتی ہے، یہ جو دین کے دیگر احکامات ہیں، بلا سود بینکاری ہے، اس کو آپ نافذ کرنا ہے، سود کو ختم کرنا ہے، معاشرے میں اکنامک سسٹم جو ہے اس میں سود اور جوا نہیں ہونا چاہیے، سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ صرف اغنیاء میں گردش نہیں کرنی چاہیے، یعنی سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ صرف اغنیاء میں نہ ہو بلکہ پورے معاشرے کے اندر ہو۔ اب یہ سارے وہ احکامات ہیں کہ جو ایک مسلمانوں کی حکومت ہی نافذ کر سکتی ہے، ایک فرد نہیں کر سکتا۔ تو وہ اب پھر وہ جو ادارہ ہے، جو بھی حکومت ہے، اسے قائم کرنا بھی پھر فرض ہے۔ تو یہ ایک اور اینگل ہے جس سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ وہ حکم ہے کہ جس کے اوپر جو ہے کنسنسس ہے، اور یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ آج جو ہے اس کے اوپر کوئی کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں اس پہ جو اعتراضات کیا ہیں، ان پہ کیا جو ہے کیسے ہم ابطال کر سکتے ہیں ان اعتراضات کا جو کھڑے کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ وہ فریضہ ہے جس کو اب اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے۔ اور پھر اس پہ کنسنسس ہے، امت مسلمہ کا کبھی بھی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ بڑے بڑے ائمہ کرام، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ دیکھیں جی آپ تو جو بات کر رہے ہیں وہ علماء یہ بات نہیں کرتے، تو ہم اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ دیکھیں علماء جو ہے وہ نہیں کر رہے، تو یہ ان کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ علماء جن ائمہ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں ان کے ہاں تو یہ بات بالکل پکی ٹکی تھی، طے شدہ تھی۔ جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ نسب امامت کے فرض ہونے میں امت و ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف، نہ تو اس میں امت میں کوئی اختلاف ہے، نہ ہی اب کے بعد جو ائمہ ہیں ہمارے بڑے ان میں کوئی اختلاف ہے۔ احکام و قرآن جو ان کی تفسیر ہے۔ پھر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، الملل والنحل ان کی کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نسب امامت، یعنی یہاں امامت سے مراد نماز کی امامت نہیں ہے بلکہ قوم کی امامت ہے۔ کہ نسب امامت پر جو اجماع ہے اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے خوارج میں سے ایک فرقے کے، یعنی وہ شکر ادا کر رہے ہیں اپنے دور میں، ٹھیک ہے، اندلس میں تھے، بہت بڑے امام تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اس کی فرضیت کے حوالے سے کسی نے مخالفت نہیں کی امت میں سوائے خوارج میں سے بھی ایک فرقے نہیں ہے۔ تمام خوارج نے بھی اس کا جو ہے اس سے اختلاف نہیں کیا، صرف خوارج کا ایک فرقہ تھا جس نے ایسی بات کی تھی، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں پر یہ لازم نہیں کہ وہ امام مقرر کریں، بلکہ ان پر تو اس قدر ذمہ داری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں بس، یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ خلافت کو قائم کریں یا حاکم کو قائم کریں۔ اور ہمارے خیال میں اس فرقے میں سے کوئی بھی آج موجود نہیں ہے۔ تو وہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں یہ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اب اس فرقے کے لوگ اب ختم ہو گئے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ بعد میں پوری امت ہی خیر سے جو ہے اسی نظریے پہ آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ان کا موقف ہے۔ پھر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے مکاتب فکر ہیں، ایک طرف تو احناف ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اہل حدیث حضرات ہیں۔ تو اہل حدیث کا جو سارا فکر ہے اس کی بنیاد تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے رکھی تھی۔ تو ان کے بڑے امام جو ہیں، ہمارے بھی بڑے امام، بڑی بات ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ تو فرقہ واریت میں بس امت پڑ گئی۔ تو اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ان کی کتاب ہے سیاست الشریعہ، اس میں لکھتے ہیں کہ اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ریاست اور حکومت قیام دین کے عظیم ترین فرائض میں سے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت کو قائم کیے بغیر جو ہے اسلام پر چلنے کا دعویٰ کریں۔ دین کا قیام اس کے بغیر ممکن ہی نہیں، بل لا قیام الدین الا بہ، اس کے بغیر جو ہے دین قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ اپنی کتاب مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک امام کا مقرر کرنا فرض ہے۔ اب علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے، المقدمہ ان کی کتاب جو ہے ماخذ الآراء کتاب ہے، ایون بیسٹ کے اندر جو ہے کئی اسکالرز ان سے آج بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بے شک امام کا مقرر کرنا فرض ہے، اس کا وجوب شریعت سے، صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس پہ صحابہ کا بھی کنسنسس ہے، تابعین
کبھی کنسنسس ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ورحم اللہ علیہم. اور اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہا اور اس بات پر اجماع ہو گیا جو نسب امامت کے وجود پر دلالت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ کنسنسس ہے, اس پہ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے ہمارے درمیان. اس طریقے سے جو میں نے بتایا کہ احناف ہیں یا دیوبند حلقہ ہے یا ایون کے جو بریلوی حلقہ بھی ہے, وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کو امام سمجھتے ہیں. یہ وہ ان کو امام الہند کا لقب دیا گیا ہے. تو اب وہ بہت بڑی شخصیت ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنی مشہور کتاب وزارت الخلفاء خلافت الخلفاء میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جہاد کو, قضاء کو, علوم دینیہ کی زندہ کرنے کو, ارکان اسلام کے قائم کرنے کو, بلاد اسلامی سے کفار کو دفع کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا. اب یہ سارے جو فرائض ہیں, شریعت کورس کو نافذ کرنا, دینی علوم کو زندہ کرنا, اراکین اسلام کو قائم کرنا, یعنی نماز کو باقاعدہ قائم کرنا, یہ فرض ہے. نماز انفرادی معاملہ تو ہے نہیں, یہ تو اجتماعی معاملہ ہے. یہ تو مسلمانوں کا آئی ڈی کارڈ ہے, تو اس کو نافذ کرنا ہے. زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے, اس کی بھی ایسے آئی ڈی کارڈ کی ہے. تو ان کو تمام کو فرض کفایہ قرار دیا ہے. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن آتی ہے جس کو ہم دور کریں گے کہ یعنی فرض کفایہ سے مراد عام طور پہ جو ہے یہ ہم نے ایک سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ نفل ہی ہوتا ہے. حالانکہ فرض کفایہ جو ہے وہ نفل نہیں ہوتا, وہ بھی فرض ہوتا ہے. کفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائے تو کفایت ہو جائے گی, اگر نہ ہو تو تمام لوگ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ ایک انڈیویجول اسائنمنٹ ہوتی ہے اور ایک کلیکٹیو اسائنمنٹ ہوتی ہے. انڈیویجول اسائنمنٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد نے نہیں کیا تو وہ مصول ہوگا. کلیکٹیو اسائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہو جائے تو چلو ایک گروپ کی طرف سے پوری ہو جائے گی بات. تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہے کہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یہ سارے فرائض ہیں, اور یہ فرائض جتنے بھی ہیں گنوائے انہوں نے, جہاد ہے, قضاء ہے, علوم دینیہ کو زندہ کرنا ہے, اراکین اسلام کو قائم کرنا ہے, یہ بغیر امام کے تو ہو نہیں سکتے. تمام امور امام کے مقرر کیے بغیر صورت پذیر نہیں ہو سکتے. اور ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ فرض کا حصول جس چیز پر موقوف ہو اس کا حصول بھی فرض قرار پائے گا. اور اس قاعدہ پر بڑے بڑے صحابہ نے امت کو متنبع کر دیا ہے. بڑے بڑے صحابہ جو ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, انہوں نے جو ہے اس بات پہ بالکل واضح بتا دیا ہے کہ یہ ایک واضح اصول ہے. تو سبحان اللہ, یعنی جو بڑے بڑے یہ ائمہ کرام ہیں ان کی اپنی بھی ایسی حیثیت ایسے ہے کہ اگر یہ بات کہہ دیں کہ بھئی یہ فرض ہے تو اس کی بڑا ویٹ ہوگا اس کا, لیکن یہ اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ کنسنسس جو امہ ہے اس کو کوٹ کر رہے ہیں. تو یعنی ایک ایسی بات ہے جس پہ کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. تو اور پھر بات ہم اگر صرف قرآن کو ہی دیکھیں تو پورا قرآنی بیانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اس کو واضح کیا ہے. کہیں کتب علیکم القتال کے واضح الفاظ کے ساتھ, کہیں بتایا, کہیں اس تاکید کے ساتھ کہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا آپ قتال کیجئے اور آپ اپنے نفس کے مکلف ہیں, اکیلے بھی آپ کو کرنا پڑے تو آپ کریں. کہیں پہ ذکر آیا کہ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. صحابہ کو جھنجھوڑ کے اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے لگے جاتے. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر. کہیں اس انداز میں جھنجھوڑ دینے والے انداز میں ذکر ہے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ٹھیک ہے, تم پہ یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان نہ لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہے جو کہ اسلام میں ڈٹ جانے والے ہیں. اور کہیں پر جو ہے بالکل واضح واشکاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد کرو اپنے مال اور جانوں سے, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. کہیں پہ یہ بات آئی کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. جو ایمان جہاد کرنے والے وہی مومنین ہیں, جو جہاد نہیں کرنے والے وہ منافقین ہیں. تو یہ تو پورا قرآن کا بیانیہ ہے, یعنی ایک ایسی بات نہیں ہے ایک جگہ بیان کی گئی ہو, بلکہ بار بار اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذہنوں پہ راسخ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج امت اسی کی انکاری, آج امت اس پہ کھڑے ہونے کو تیار ہی نہیں, اور وہ بس سکھتے نا کہ ابھی اسی کیفیت میں ہے جسے اقبال نے فرمایا تھا نا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. مزاج خانقاہی بس اب چھایا ہوا ہے اور ہم نے اس عظیم فریضے کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو بہرحال
جو ہے یہ وہ اسٹرگل ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں دنیاوی فلاح و بہبود بھی ہے، اخروی فلاح و بہبود تو ہے ہی، لیکن دنیاوی فلاح و بہبود بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو تم غلام بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اگر تم قتال نہیں کرو گے تو وہ تو کرتے رہیں گے، کافر تو باز نہیں آئیں گے، آپ بے شک باز آ جائیں، کافر تو باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ وہ آپ پر غلبہ پا لیں گے اور پھر آپ کو دین سے مرتد کر دیں گے۔ تو من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، تو پھر جو بھی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ٹھیک رہو گے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو وہ تو تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یعنی اگر تم چوڑیاں پہن لو گے تو وہ تو چوڑیاں نہیں نہ پہنیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یعنی آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا میں تو غلام بن جاؤ گے تم، اور آخرت میں تم جو ہے مرتد ہو کر دین کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جنم رسید ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی نجات نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو بلائے بیٹھے۔ تو یہ ہے جی جو تیسرا بڑا فریضہ ہے جس میں ہم نے بات کی ہے، مختلف جو اس پہ دلائل ہم نے دیے ہیں۔ اس پہ کوئی کوشچن ہو، کسی کا کمنٹ ہو تو وہ ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ دو سوالات ہیں، ایک تو جسٹ فار دی انفارمیشن کہ اہل تشیع میں بھی خلافت کا ہے کانسیپٹ، اور دوسرا کہ آج کے جو ہیں دور میں یہ جو ایگزامپلس ہیں آئیسس اور طالبان تحریک، مطلب یہ قتال کے حوالے سے وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی ضائع عمل جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب آج کے دور میں کیا پریکٹیکل اس کی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک سوال ہے۔ پہلا سوال جو تھا آپ کا وہ دوسرا سوال مجھے، پہلا سوال کیا تھا؟ جی اہل تشیع کے ہاں، نبی کی خلافت کا کانسیپٹ ہے۔ اہل تشیع کے ہاں ظاہری بات ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو امام ہیں وہی اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ سنبھالیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں یہ سوچ رہی کہ جی ہمارے امام غائب جب آئیں گے تو پھر وہ لیڈ کریں گے، اس وقت تک ہمیں حکومت نہیں کریں۔ لیکن پھر ان کے ہاں بھی ایک طرح سے اجتہاد ہوا اس پہ کہ ٹھیک ہے جی وہ جب آئیں گے وہ تو آئیں گے، لیکن اس وقت جب تک کہ وہ نہیں آتے تو جو بھی امام کھڑا ہوگا ان کے ہاں تو وہ ایک طرح سے اس کا نائب ہوگا، اس کا ریپرزینٹیو ہوگا۔ تو اس لیے ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے، یعنی یہ وہ بات ہے جس کے اندر ان کے ہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ایران کے اندر جو انقلاب آیا تھا 1979 میں، تو دیکھیں سنی ورلڈ تو خیر یہ کام نہیں کر سکا، تو ایسے دنیا میں اگر کسی نے صحیح معنی میں کیا ہے تو تشیع ہے، ٹھیک۔ تو ان کے ہاں بھی یہ بالکل تصور ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کے ہاں امامت جو ہے وہ تو وہ اللہ کی طرف سے آرڈینڈ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا جو سپریم لیڈر ہے وہ امام ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ مسلمانوں کی رائے سے ہی اسٹیبلش ہوگی، اور اس میں جو مسلمانوں کا جو بھی ریپرزینٹیو ہوگا وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ دیا گیا ہے منصب، بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان امت کے جو اہل حل و عقد ہیں وہ اس کو یہ عہدہ جو ہے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ فرق ہے ان کے تصور امامت میں اور مسلمانوں کے تصور امامت میں، لیکن یہ نظریہ اپنی جگہ پہ فیکٹ ان کے ہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں، کہ دین کو قائم کرنا بڑی اوبلیگیشن ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ اس کا کیا صحیح طریقہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے جب ہم نیکسٹ لیکچرز جو ہوں گے آگے 1-2 لیکچرز ہیں اس میں یہ بات تفصیلاً آئے گی اس کا پھر صحیح طریقہ کیا ہے۔ مطلب ان شارٹ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ اب لڑائی کرنی ہے نا، بس بڑی سمپل سی بات ہے۔ جب آپ کہیں گے بھائی اللہ کے حکم کو نافذ کرو، تو جو اس وقت رجیم موجود ہے وہ تو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر رہی، تو وہ آپ کی بات پھر کیوں مانیں گے؟ پھر بھی ہم نہیں مانتے، ٹھیک، تو آپ نے ان سے لڑائی کرنی ہے، لیکن لڑائی کے بعد کچھ عذاب ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑائی آپ بس اٹھ کے جو ہے وہ
چلے جائیں ایک دو بندے اپنے، ہم نے پوری یہ ریاستی مشینری کے ساتھ لڑائی کرنی. تو اس لیے جب بھی آپ کو لڑائی کرنی ہے تو اس کے پھر کچھ آداب ہیں، وہ آداب ہمیں سیکھنے ہوں گے. اور یہ لڑائی جو ہے یہ آج کے دور کے مطابق ہمیں اس کو سوچنا ہوگا. اس میں سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ اگر وسائل آپ کے پاس ہیں جو بھی اس لڑائی کے لیے درکار ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو غالب گمان ہے کہ آپ کو فتح ہو جائے گی، تو تب پھر لڑائی کرنی، ورنہ آپ نے ان وسائل کو اکٹھا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی. اور پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لڑائی آپ کریں گے وہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے آج کے اس دور میں، جب کہ ریاستیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں اور آگے اب مسلمان ہی ہیں. بڑی بات ہے کہ کلموں کو مسلمان ہی آپ کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو سوچ سمجھ کے ایسا کرنا ہوگا. اس لیے جب ہم بات کریں گے اس پہ تو آپ کو مزید واضح ہوگا کہ اس وقت وہ جگہ جہاں مسلمان امت میں وہ جگہ ہیں جہاں پر مضبوط ریاستیں ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، پولیس ہے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ موجود ہیں، تو وہاں پر مسلح لڑائی تو اب اتنی جو ہے نا فائدہ مند نہیں رہی تھی، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس سے جو ریاست مزید کمزور ہوتی ہے اور ایون کہ آزادی کے چھننے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ فورن آکوپیشن ہے یا ریاستیں تباہ ہو چکی ہیں، بہت کمزور ہو چکی ہیں، تو وہاں پہ بہرحال پھر وہ گریلا وارفیئر کا طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بات تفصیل ہم آگے کریں گے. تو اصل بات وہی ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر مینز کے جو ہے بیوقوفانہ انداز میں لڑائی نہیں کرنی. یعنی ہمارے ہاں یا تو یہ سوچ ہی نہیں، یہ علمی ہے نا، یا تو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمیں لڑائی کرنی، سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بس اس رجیم کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ دوسری ایکسٹریم پہ بس جی وہ AK-47 اٹھائی اور بس شروع ہو گئے اور مارے گئے. تو اس طرح تو ظاہر بات ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا ایک بیلنس تصور ہے، کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا. جزاک اللہ. سر اس میں ایک جو سوال تھا کہ افغانستان میں جو طالبان کا معاملہ ہوا، جسے گریو یارڈ آف سپر پاورز کہتے ہیں، برطانیہ 3 دفعہ، رشیا 1 دفعہ، پھر امریکہ، کیا وہ اسی کے مطابق ہی ہے جو حکم ہے ہمارا، انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ دیکھیں جہاں تک معاملہ طالبان کا ہے تو اس پہ ہمیں افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے. افغانستان میں ایک فورن آکوپیشن تھی، باہر سے حملہ آور جو ہے وہ قابض ہو گئے تھے. اب ان کے خلاف دراصل وہ آزادی کی جدوجہد شروع کی انہوں نے، ٹھیک ہے. اس وقت تک اس کے اندر اسلام کا اس طرح سے عنصر شامل نہیں تھا. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے مختلف قسم کے لوگ بھی شامل تھے، ناردرن الائنس بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور دیگر گروہ بھی شامل تھے. تو یہ جو اسٹرگل ہے اسے آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں، یہ بھی اسلام کے اندر ایک نالج ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہی بات کریں گے تفصیلاً. اسلام کے اندر ایک نالج ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، اپنی جان، مال، عزت، دین کی حفاظت میں کھڑے ہوں. تو وہ جہاد بھی بالکل انڈورسڈ ہے، لیکن اسے یہ جہاد نہیں کہا جائے گا جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. یہ جہاد پرٹیکولر جہاد ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. تو اس وقت تک تو ان کے ہاں یہ آبجیکٹو نہیں آیا تھا، ابھی تو صرف آزادی کی بات تھی. لیکن جب طالبان آئے، طالبان جو افغانستان میں، تو ان کا تو بڑا واضح موقف تھا کہ ہم نے دین کو قائم کرنا. تو یہ بات ہے جہاں پہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہوگی تو اسے جہاد فی سبیل اللہ ہی کہا جائے گا. تو وہ آزادی کی جدوجہد بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کے غلبے کے لیے بھی جدوجہد تھی. تو وہ بالکل ایک جینوئن جہاد فی سبیل اللہ تھا. لیکن یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا مخصوص کانٹیکسٹ ہے. افغانستان کے اندر رپچرڈ اسٹیٹ تھی، اسٹیٹ تباہ ہو چکی تھی اور فورن آکوپیشن تھی، بلکہ گریٹ گیم وہاں کھیلی گئی. پہلے رشیا نے چڑھائی کی، پھر وہ جس طرح بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے خلاف انہوں نے ریزسٹنس کی، پھر امریکہ نے ساتھ دیا، ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے اور کچھ پاکستان کی طرف سے سپورٹ ملی تو انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا. اب پھر امریکہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ان کو نکالا. تو ان کے مخصوص حالات ہیں، اس کے اندر گریلا جنگ جو ہے وہی موضوع ترین طریقہ جہاد تھا اور اسی کو طالبان نے اپنایا. آپ اگر افغانستان میں ہوتے، میں بھی، آپ بھی، یہی جہاد ایسے ہی کر سکتے تھے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا.
لیکن وہ جو ہے نا معاملہ وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں یا مصر میں یا ترکی کے اندر، ان اسٹیٹس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ جو ہے اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، اسٹرانگ اسٹیٹ ہے، دیگر ادارے اسٹرانگ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی فورن آکوپیشن نہیں ہے، یہاں پہ آگے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، تو اس لیے یہاں کے جو مخصوص حالات ہیں اس کے اندر وہ کریں گے جو کہ افغانستان میں کیا طالبان نے، تو پھر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، جیسے دیکھا بھی ہم نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ ٹی ٹی پی جو تھی اس نے پھر جہاں پہ حملے شروع کیے افواج کے اوپر، تو کتنا نقصان ہوا۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور یعنی جہاد کا جو حکم ہے یہ ویری کرے گا، یعنی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ حکم تو بالکل واضح ہے کہ آپ کو کرنا ہے، لیکن کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ یہ ویری کرے گا فرام ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی کس وقت میں آپ ہیں اور کس جگہ پہ آپ ہیں۔ یہ بھی اصل میں آپ غور سے دیکھیں نا تو یہ ساری بحث اس کے والے سے جو شروع ہوئی ہے نا، وہ mid 20th سینچری آنورڈ شروع ہوئی، ورنہ mid 20th سینچری سے پہلے تو یہ بات پکی ٹھکی تھی نا، لڑائی کا ایک ہی طریقہ رہا اس اور کوئی طریقہ تھا ہی نہیں۔ لڑائی کا ایک ہی طریقہ تھا، بھائی آپ نے ہتھیار اٹھانے ہیں اور میدان میں اترنا ہے۔ یعنی mid 20th سینچری تک بھی جب بھی رجیم چینج ہوئی ہے اور عوام کھڑے ہوئے ہیں یا باقی کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی رجیم کے خلاف، وہ مسلح لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہتھیار پکڑے، میدان میں اترے، ان کی باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے جو بھی ریاستی یا حکومتی مشینری تھی اس کے ساتھ، وہ جیت گئے تو انقلاب آ گیا۔ ٹھیک ہے، خود آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے انقلابات ہیں، چاہے وہ روس کا انقلاب ہے، چاہے وہ امریکن انقلاب ہے، چاہے وہ رشیا کا یا چائنا کا انقلاب ہے، یہ تو رشیا اور چائنا کا انقلاب تو مطلب یہ ہے کہ mid 20th سینچری کی بات ہے، وہ سب کے سب اس کا ایک ہی اصول تھا، ہتھیار پکڑو میدان میں اتر جاؤ۔ باقاعدہ ریڈ آرمیز لڑی ہیں اور میدان مارا ہے انہوں نے۔ لیکن mid 20th سینچری کے بعد معاملے چینج ہو گئے نا ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، اب تو وہ کنونشنل وار کا طریقہ ختم ہی ہو گیا، اب تو ایون کی بڑی طاقتیں بھی آپس میں لڑتی ہیں تو ان کا طریقہ ڈفرینٹ ہے۔ آج کل اکنامک وارفیئر ہے، ڈپلومیٹک وارفیئر ہے، ٹریڈ وارفیئر ہے، مطلب اور بڑی سائبر وارفیئر ہے، مطلب آج تو وار بڑی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بغاوت جسے آپ کہتے ہیں یا ریاست کے خلاف کی جو جدوجہد کرنا ہے، وہ اس کی ڈائمینشن بھی بہت حد تک چینج ہو چکی ہے۔ تو اس تبدیلی کو آج ہمیں کنسیڈر کرنا ہے، ایکنالج کرنا ہے، تبھی ہم اس حکم کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ تو یعنی سمجھ لیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا اگر ہم آنکھیں بند کر کے جیسے پہلے لوگ کرتے تھے اب ہم بھی ویسے ہی کریں، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ جو فیزیبل طریقہ ہے اس چیز کو ہمیں اپنانا ہوگا، تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تفصیلاً آگے اگلے ایک دو لیکچرز میں آ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے سر۔ تو جی یہ بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کوئی بھی ایسی قوم جو آج دنیا پر قابض ہے، غالب ہے، اس کے اندر آکانہ سوچ ہے تبھی وہ غالب ہے، یا ان ادر ورڈز یہ جہاد کا عنصر ہے تبھی وہ غالب ہے۔ اگر جہاد کا عنصر اس میں نہ ہو، ریولوشنری اسپرٹ نہ ہو، تو پھر وہ غالب کیوں ہو؟ یعنی آپ دیکھیں اگر امریکی برٹش کی غلامی کرتے رہتے تو پھر آج امریکہ سپر پاور کیسے بنتے؟ مطلب وہاں پہ برٹش کے غلام تھے نا، یہ برٹش کی کالونی تھی امریکہ، وہاں سے وہ کھڑے ہوئے، لڑائی کی، تو تب جا کے پھر فتح ہونے ملی نا۔ اس طریقے سے جو ہے فرانس، وہ بھی فرینچ جو لوگ تھے وہ غلام تھے، اوپر بادشاہ موجود تھا، لیکن وہ کھڑے ہوئے وہاں، جہادی اسپرٹ تھی نا ان کے اندر، جذبہ تھا۔ مطلب یہی یعنی بات تھی نا، اقبال نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا۔ شیخ صاحب فتویٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب، کہ زمانہ قلم کا آ گیا جی، اب تلوار شوار چھوڑ دو۔ تو اقبال وہاں پہ ان کو تنزن کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے پیرانے کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو کیا مغرب میں بھی ہے شر؟
یعنی سارے فتوے آپ کے ہمارے رہ گئے ہیں، مغرب کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو کچھ اور حکم دے رہے ہیں باطل کی کیا فالوفر کی حفاظت کے واسطے۔ یورپ زرا میں ڈوب گیا 2 کمر، وہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مولوی تھے انہوں نے کروسیڈز کا حکم دے دیا، مطلب وہ جہاد کو پکڑ لیا انہوں نے۔ آپ خود دیکھیں کہ پورا ویسٹ جو تھا غلام تھا اور غلامی پہ راضی تھا، 1000 سال کی دھار کی چیز رہی ہیں۔ اب بعد میں جب انہوں نے جب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جذبہ جہاد ہی تھا نا جس نے ان کو کھڑا کیا، کروسیڈز، لڑائی کرو گے، لڑائی کر کے اور وہ پھر دوبارہ غالب آئے۔ تو مطلب الٹی بات ہوگی، وہ جو پوپ تھے جو لوگوں کو کہتے تھے اب رہبانیت اختیار کرو، انہوں نے حکم دے دیا جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ معاملہ ہے کہ جو جہاد جس قوم کی گھٹی میں ڈالا گیا تھا، جس قوم کو کے وجود کا حصہ بنایا گیا تھا، انہوں نے جہاد چھوڑ دی۔ تو وہ اقبال وہی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ صحیح بات ہے کہ یعنی ہمیں آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی قلم پکڑ لو، جہاد چھوڑ دو، اور ادھر جو ہے ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرو۔ تو دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتی، وہ عزت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو۔ یہ سمپل سی بات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بار بار سنیں اور اس کی حکمت کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس ایک آیت میں کیا حکمت بیان فرما دیا تھا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ سبحان اللہ، نہ چھوڑ دو قتال، چھوڑ دو اس اہم فریضے کو۔ تو آپ چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دشمنان اسلام اس کو چھوڑ دیں گے، وہ تو کرتے رہیں گے اور آج کر رہے ہیں۔ مطلب آج دیکھ لیں، ہم نے چھوڑ دیا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں ہم تو اسلام تو پیسفل دین ہے، لیکن وہ تو کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں مسلسل، اس لیے دنیا پہ غالب ہے۔ تو یعنی یہ سمپل سی بات ہے، آپ غلامی پہ راضی ہیں یا آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ آپ غلامی پہ راضی نہیں ہیں مطلب کیا کہ آپ غالب آنا چاہتے ہیں، غالب آنا چاہتے ہیں تو آپ لڑائی کریں گے، بغیر لڑائی کے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ اسپرٹ جو ہے امت کے اندر سے کھرچ دی گئی، تو اس میں کچھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، کچھ غیروں کا بھی ہاتھ ہے۔ وہی بات فرماتے ہیں نا کہ چاک کر دی تو کہ نادا نے خلاف کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ۔ اوروں کی یاری بھی تھی، سادگی اپنوں کی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج انفارچونیٹلی دین کا یہ اتنا بڑا چیپٹر جیسے اگنور کیا جا رہا ہے، جیسے اس کو چھپایا جا رہا ہے، یہ اتنا بڑا کتمان حق ہے، حق کو چھپانا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے اوپر عذاب ہوگا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اور حیرانگی والی بات ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اس امت کا تعلق اتنا نہیں تھا، وہ تو اللہ بلا کرے عظیم شخصیات کا کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے دوبارہ سے، مولانا مودودی کا اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان جیسے جو لوگ تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اب قرآن سے تو ہم جڑ گئے، آج آپ کو پتا ہے قرآن کی جو تعلیم اور اس کا جو معاملہ ہے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عربک قرآن کے عربک کے کتنے پیسیوں سینکڑوں کورسز، قرآن کی تفہیم کے سینکڑوں کورسز آج آپ کو مل رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے اور یہ چیپٹر گول کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن سے اتنے بڑے چیپٹر کو غائب کیا جا رہا ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ کام ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ ان مسلمانوں کی طرف سے جو ویسٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ویسٹ کے اندر ہیں لیکن اسلام کو تو بدنام نہ کریں، کچھ اور کام کر لیں، جو صحیح اسلام ہے وہی پیش کریں، نہیں پیش کریں تو خاموش رہیں، لیکن اس کو بہت سرے عام جو ہے ایسے پیش کیا جائے۔ تو یہ اس دور کا سب سے بڑا آدمی ہے، امت مسلمہ کو اس غلامی پر راضی کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس اہم فریضے کو چھپانا ہے، چھپا دیا جانا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں بہرحال سمجھنا ہے، اس اہم بات کو۔ سر علامہ صاحب نے ہی فرمایا ہے نا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، وہ تو ہمیں وہ نقصان احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس امت کا حال کیا ہے کہ اس پہ جو فاسق غاصب آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے ان کو اٹھانا۔ عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں اب یہ کسی نے کون تھی، ایمن سمتھ تھی شاید، وہ جو اقبالیات کے اوپر بڑی ایکسپرٹ تھی،
یا کوئی اور تھی، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، تو اس نے کیا تھا یہاں اسلام کو بڑا اس نے گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اسلام ویسے تو بہت زبردستی ہے، اس کے اندر بڑے مطلب ہر طرح کی چیز ہے اس کے اندر، لیکن ایک اس کے اندر مسئلہ ہے جو اس کو نظر آیا غریب تو اس نے تو ہسٹری کا مطالعہ کر کے بتایا، اس نے کہا جی کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی ظالم آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ ان کے اندر جو ہے اس کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں ہے، تو اس پہ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے پھر اس زمانے میں ایک کالم لکھا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی حالت پر آپ ٹھیک ہے یہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اسلام حسین نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں، سمبل آف ریزسٹنس ہے، تو انہوں نے پھر اس کو واضح کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں، مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، وہ دور ملوکیت میں آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کی انتہا ہوئی اور ہم پہ جابر حاکم نافذ رہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے نا اس کانسیپٹ کو کھرچ دیا گیا، اور رئیسی کثر جو ہے اس کے اوپر اس نے پوری کی، یہ جو صوفی تھاٹ تھی جیسے ہمارے اندر جو اس نے پینیٹریٹ کیا، تو اس نے دو طرح سے ہمیں نقصان پہنچایا، ایک تو یہ کہ انٹلیکچوئل تھنکنگ کو ہمارے ذہنوں سے نکال دی، کیونکہ صوفی تھاٹ کے اندر انٹلیکچوئل تھنکنگ تو ہے نہیں، جب آپ صوفی تھاٹ میں جاتے ہیں تو اس کو تو ہمارا سارا قلب کا ہے، وہ تو کیفیات کا معاملہ ہے، تو جب کیفیات پہ ہی آپ نے سب کچھ لے کے چلنا ہے تو عقل کا استعمال چھوڑ دیں گے آپ، تو ایک تو اس نے یہ نقصان پہنچایا اس تھاٹ نے کہ ہمارے اندر سے انٹلیکچوئل تھنکنگ کو ختم کر دیا، اور دوسرا بڑا نقصان اس نے یہ پہنچایا کہ ہمیں جو ہے وہی جو اقبال کہتے ہیں نا کہ کہاں وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، کہاں خاک کی آغوش میں تسبیح منا جائے، یہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، اور وہ مسلک ملا اور نباتات جماعت، تو یعنی ہمیں اس کام پہ لگا دیا اس نے، یہ جو صوفی تھاٹ تھی، دو بڑے امپیکٹس ہوئے اس تھاٹ کے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کے اندر انٹلیکچوئل تھنکنگ بھی ختم کر کے رکھ دی اور جذبہ جہاد بھی ختم کر کے رکھ دی، اور آج یہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکے، جیسے کینسر نہیں ہوتا، یہ تھاٹ اب کینسر کی طرح اس امت کی باڈی کے اندر ڈیپ سرایت کر چکی ہے، پتہ نہیں اب یہ وہی وہ کیمو تھراپی جو ہے وہ بھی شاید اب کارگر نہیں ہو رہی، اس کا کوئی اور علاج کرنا پڑے گا، یعنی کوئی اس کا اینٹی ڈوٹ جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے، کیسے ہوگا آئی ڈونٹ نو، آپ دیکھیں رگ رگ میں بسی ہوئی ہے یہ تھاٹ، اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہماری یہ عادت ثانیہ بن چکی، تبھی اس امت کو بیوقوف بنانا سب سے آسان ہے، نہ تو ہمیں سوچنا ہے کوئی بندہ بھی آ جائے وہ تھوڑی بہت چوبلے دکھا دے اور اتنا ہی کلیم کر لے کہ میں کسی پیر کے ساتھ جو ہے وہ میرا روحانی تعلق ہے، وہ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، تو یہ امت جو کہ کھڑی ہی انہی بنیادوں پر، دو ہی چیزیں بنیادیں تھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تھی انٹلیکچوئل تھنکنگ، اس امت کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی کہ دین کی بنیاد کیا تھی، یہ ساؤنڈ انٹلیکچوئل بیسس پہ کھڑا تھا، یہ توہمات کے اوپر نہیں کھڑا تھا، دین کا سب سے بڑا ترہ امتیاز تھا، وہ نمبر ایک کیا تھا، یہی تو تھا، یہ دین آیا ہی اس لیے تھا کہ جتنی بھی سپرسٹیشنز ہیں، جتنا بھی بلائنڈ فیتھ ہے اس کو ختم کر دو، یہ دین آیا ہی اس لیے تھا، تبھی آ کے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں نا، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے دلیل لے کر آئے گا تمہیں سچا، اور دوسری بات کیا تھی اس امت کا جو ترہ امتیاز تھا، وہ جہاد، یہ امت غلامی کو توڑنے کے لیے آئی، نہ صرف یہ دین وہ تھا جو انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دیتا تھا، بلکہ اس کا یہ ایمبیشن تھا کہ پوری دنیا کی جو انسانیت ہے اس کو اس غلامی سے نجات دینا، یہ مشن تھا، یہ آبجیکٹو تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جن کے رسول کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ تمام دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر دے، اور وہ جو ربیع بن عامر کا وہ جو خوبصورت انہوں نے جو مشن سٹیٹمنٹ ایک طرح سے بتا دی تھی، جب رستم کے دربار میں، یاد ہے کسی کو کیا کہا تھا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ؟
جب رستم نے پوچھا تھا پہلے تو تم لوگ آتے تھے اور آ کے چلے جاتے تھے، اب کہ تم آئے ہو تو تم جا ہی نہیں رہے، تم تو غالب ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس پہ جو الفاظ بڑے خوبصورت ہیں وہ اگر مجھے یاد آ جائے عربک، بتا اللہم اللہم ابتعثنا، پہلے تو ہم آتے تھے، اب بھیجے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں، اور جو ادیان کے ظلم سے نکال کر اللہ کے دین کی طرف، دین کی تابعداری میں لے کر آئیں۔ یعنی یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے دی، جو دین آیا ہی اس لیے تھا کہ جس کو وہ دین مل جائے وہ خود آزاد ہو جائے، اور آزاد پوری دنیا کو ظالموں کے جنگل سے آزاد کر دے، صرف ایک اللہ کی غلامی میں لے۔ یہ دو ہی بہت بڑی بنیادیں تھیں، آج ہم نے دونوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور دین اسلام جو آج ہمارے پاس، نہ تو اس کے اندر انٹلیکچوئل بیسس، انٹلیکچوئل تھنکنگ، نہ ہی اس کے اندر جہاد۔ تو پھر ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ جی، پھر روتے ہیں ہم کہ جی ہمارے ساتھ یہ ایسے حالات کیوں ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک ندی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں، ذلیل تو ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا تم اگر نہیں کرو گے لڑائی وہ تو کرتے رہیں گے، تم چھوڑ دو، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، تم پہ غالب آ جائیں گے، پھر مرتد کر دیں گے، تمہیں کفر کا فتنہ پھیل جائے گا۔ تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ دین کا اتنا بڑا چیپٹر قرآن مجید کے اندر اگر جہاد نکال دینا تو قرآن کی کئی صورتیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی، سورہ بقرہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی، سورہ آل عمران ختم کرنی پڑے گی، انفال اور توبہ تو چھوڑ ہی دیں، ٹھیک ہے، باقی سورہ نور، سورہ احزاب اور کتنی صورتیں ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں پڑھائی بھی جا رہی ہیں آج، لیکن یہ چیپٹر غائب کیے جا رہے ہیں، یہ ایک جو ہے چال بازی ہے، صحیح ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس تھاٹ کو سمجھانا بھی ہے، خود بھی سمجھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح کرنا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جذباتی ہو گئے جناب، وہی بات ہے نا، یا تو جذبہ ہے تو جو اس کو جناب استعمال، وہ جذبہ استعمال ہو رہا ہے مغربی طاقتوں کے ہاتھ، امریکہ نے یہ کیا نا کہ یہ طاقت تو بہت بڑی ہے جہاں اس کو انہوں نے اسٹریٹجی کے لیے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا، اور ہمارے لوگ استعمال بھی ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس جذبے کو زندہ بھی کرنا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا ہے تاکہ یہ جذبہ کوئی پروڈکٹیو ریزلٹس دے سکیں، کیونکہ اب ہم اور افورڈ نہیں کر سکتے، اس پستی کی انتہا پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں سے اب اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اس تھاٹ کو دوبارہ سے عام کر دیا جائے، اور آج سب سے زیادہ حملے بھی اسی تھاٹ کے اوپر۔ ابھی آگے اگلا جو ٹاپک ہے اسی پر ہے، ان اعتراضات کا جواب جو بیسیکلی اس نظریے کے اوپر کھڑے کیے گئے۔ ایک زمانے میں ہم نے جب گننا شروع کیا تو 50 کے قریب جو ہیں وہ تو اعتراضات ہم نے ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیا تھا، بلکہ ایک زمانے میں نے سوچا تھا کہ اس پہ کتاب لکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف 100 دلائل، تو مطلب اگر آپ اکاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 100 بھی بن جائیں گے، یعنی ہاتھ دھو کے اس نظریے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کس طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ختم ہو گیا تو پھر دین ہی ختم ہے، پھر کوئی اور ہی دین ہے، وہ تو پھر اسلام تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات پر ہوپ فلی آپ کے سامنے کلیئر ہوگا، ہم نے نصوص کے ذریعے سے بھی اس کو واضح کیا ہے، دلائل کے ذریعے سے بھی اس کو واضح کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایک لاجیکل ایک انڈرسٹینڈنگ بھی اس کی ہم نے پیش کی کہ یہ کیوں ضروری ہے، مطلب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس میں کسی بھی قوم کا۔ آج امریکہ یہ کام چھوڑ دے وہ غلام بن جائے گا، آج یورپ یہ کام چھوڑ دے وہ غلام بن جائے گا، چائنا یہ کام چھوڑ دے وہ غلام بن جائے گا۔ کوشچن ہو، کسی کا کامنٹ ہو تو چل رہا، پھر آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی کوشچن تو کامنٹ ہو کسی کا؟ سر یہ جو
خانقاہی کا نظام ہے. میں خود ایک فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور سمجھتا یہ ہوں کہ شریعت کے دائرے سے جو بھی قدم باہر گیا وہ اسلام نہیں ہو سکتا. کوئی اور جو مرضی نام دے لیا جائے. اس سلسلے میں یہ جو ہڈ حرامی ہے نا وہ ہماری قوم کی اس کا پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر کوئی 100 میں سے ایک آدھ پیر اللہ ماشاء اللہ ان کو صحیح دین کی بات بتائیں گی نا, پیر صاحب تسی کر لو بس ایشری نہیں لو ساڈے کولوں تے سانو نا مطلب شفاعت دا کوئی پروانہ دے دیو تسی. مطلب اتنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی کام میں ایسی ہڈ حرامی ہم میں نہیں ہے. اس کے لیے ایفرٹ کرنے کا جذبہ بھی ہے, جان بھی ماریں گے, خون پسینہ بھی ایک کریں گے. لیکن جب معاملہ آخرت کا, جب معاملہ دین کا, اس سارے معاملے میں ایک ایسی عجیب و غریب ہڈ حرامی کی, وہ کہتے ہیں دو بہت بڑے جرم ہیں. ایک تو جہالت ہے کہ پتہ ہی نہ کرنا صحیح کیا غلط کیا ہے, اور جب یہ پتہ چل جائے تو اس کے بعد بہت بڑا جرم جو ہم میں ہے وہ سستی ہے, اس پہ عمل نہ کرنا. اور یہ چیزیں اتنی زیادہ, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ایک فیملی ہے اس سے تعلق رکھتا ہوں, تو اس ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے, جو چیزیں غلط ہیں اس کو ہم اپوز بھی کرتے ہیں. لیکن عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایسا سیٹ اپ بن چکا ہے کہ بس وہ شرینیاں کچھ پیسے لگا دیں سالانہ یا کوئی ماہانہ, اور آپ بس کوئی نہ شریعت کے نہ شفاعت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیں, کرنا کچھ نہ پڑے, وہاں سب ٹھیک ہو جائے اور یہاں بھی ٹھیک ہو جائے. یہ آئی ڈونٹ نو ہم یہ ہڈ حرامی اور یہ ہمارا کہاں تک جائے گا, ہم کب اس خواب غفلت سے جاگیں گے. بڑی واضح ہے نا بات. دیکھیں میں نے بتایا نا کینسر کی طرح یہ پھیل چکا ہے ہماری جی رگو پہ نا سرایت کر چکا ہے, یہ ہماری گھٹی میں بیٹھ چکا ہے. اور یہ جو آپ نے ہے نا ہڈ حرامی, وہ ہڈ حرامی اس لیے تو ہے. دیکھیں نا ہڈ حرامی کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار ہم نے تو اس دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں, ہم نے اللہ 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 کرنا ہے بیٹھ کے, بس ہمارا دنیا سے کیا سروکار. تو ظاہر بات دنیا میں ہڈ حرامی ہوگی جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہی کچھ نہیں, تو پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. جبکہ جب دین اسلام کس لیے آیا تھا, آپ دیکھیں دین اسلام کی اسپرٹ کو ذرا پکڑیں کہ کتنی دفعہ اللہ نے جھنجھوڑا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اوے مسلمانوں تم نے سمجھ کیسے لیا بغیر جہاد کے تمہیں جنت مل جائے. یعنی جس قوم کو بار بار یہ سمجھایا گیا تمہیں جنت نہیں ملے گی جب تک کہ تم اپنا سب کچھ کھپا نہیں دو گے, وہ قوم ہڈ حرام ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے سر, ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, صحابہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا اللہ تعالیٰ نے. سورۃ توبہ کب نازل ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں. کب جی؟ 9 ہجری میں. کتنے سال گزر چکے تھے؟ 13 + 9 ایک سال ہی اور رہ گیا تھا کچھ. 22 سال گزر چکے تھے. جی جی بالکل 22 سال گزر چکے ہیں. ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کھپا دیا, سب کچھ لٹا دیا. انہی میں ابو بکر بھی ہیں, اس میں عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, طلحہ ہے, زبیر ہیں, سارے عظیم لوگ. سب کچھ لٹا دیا, کھپا دیا. آپ دیکھیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ ان کو, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ ان کو. اور کیا فرماتے ہیں, یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا تم زمین سے لگے جاتے. رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کہ دنیا کے مقابلے میں تم آخرت کے مقابلے میں تم دنیا پہ راضی ہو گئے. جس قوم کو یہ سبق سکھایا گیا ہو, جس کو چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا ہو, وہ ہڈ حرام ہو سکتی ہے؟ قرآن چھوڑ دیا ہم نے سر, یہ پورا چیپٹر گما دیا ہم نے, ختم.
آج قرآن میں بھی ہمیں پیش کرنے کے لیے وہی رہ گئی چیزیں، اور یہ دعا کریں گے، ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے، دوا کا تو کام ہی نہیں ہے، صرف دعا کرتے رہیں، دوا نہ کریں، کوشش نہ سجب کریں. لکھوں، وہی میٹھی میٹھی باتیں، پیاری پیاری باتیں بتائیں، لوگ جو ہیں وہ دل خوش ہو جائے ان کا، اور بس وہی. اچھا قرآن سے بھی اب وہی آیات اب رہ گئی ہیں سکھانے بتانے کے لیے. دایان دین بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، یاد رکھیں، یہ ہمیں بتانا چاہیے ان کو، دایان دین کو، کہ آپ اپنی جہنم جو ہے پکی کر رہے ہیں. یا تو یہ کام نہ کریں، کام کرنا تو پھر پوری بات کریں. یہ اگر آپ نے بات چھپا دی، یہ چیپٹر چھپا دیا، تو کتمان حق پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے یہ کام کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو تب دیکھے گا بھی، سیدھی جہنم ہے، مطلب کوئی ثابتہ بھی نہیں ہے، سیدھا جہنم ہے. تو آج دین کی دعوت بھی پیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالرس ہیں، دایان ہیں. اب تو خیر ایک بڑی وہ ٹرم استعمال ہوتے ہیں، سیلیبریٹی دائی. سیلیبریٹی دائی اس لیے ہے نا کہ میٹھا میٹھا دین پیش کر رہا ہوں، سب کو اچھا لگتا ہے. وہ تو کافر بھی آج کل اس کے گرویدہ ہیں. تو یہ جو چیز ہے، آپ وہی آپ نے بالکل صحیح کہا، ہر ڈر ہمیں اسی لیے کہ ہمیں بتایا ہی جا رہا ہے بھائی تم نے کرنے کچھ نہیں، اللہ کرے گا سب کچھ. تم نے بس ہر مسئلے کا حل بس یہ ہے کہ کچھ ٹوٹکے ہیں، کچھ جو ہے نا وظیفے ہیں، بس اور چل رہا ہے، اسی پہ سارا کام چل رہا ہے. بھائی وہ ہے سب، دعا بھی اپنی جگہ پہ ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میدان عمل کے اوپر کھڑا ہونے کا کہا ہے. جہاں پہ کھڑے ہو گئے تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ قوم جس کو اس طرح جھنجھوڑ دیا جائے، وہ کیسے ہر ڈرام ہو سکتی ہے. تبھی تو یہ آیت ہے نا، انفروا خفافا وثقالا، اس پہ تو بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ تو چین سے نہیں بیٹھتے تھے. بوڑھے بھی ہوتے تھے، جا کے جناب لڑائی کرتے تھے، اس حکم کو ادا کرتے تھے. یہ ایک اسپرٹ ہے، جذبہ ہے جو پوری قوم کے اندر ہوتا ہے. مطلب آپ تاریخ میں کوئی بھی قوم اٹھا لیں، چھوڑیں آپ اسلام کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اسلام پہ تاریخ کا تھوڑا مطالعہ کر لیں. تاریخ میں کسی بھی قوم کو آپ دیکھ لیں جس نے بڑے عرصے تک دنیا میں امپیکٹ ڈالا ہے. رومنز کو آپ دیکھ لیں، جذبہ جہاد ان کے اندر کتنا تھا. آپ دیکھیں کتنے ریبولٹس ہوئے ہیں ان کی حکومت میں، ہر دوسرے تیسرے سال ریبولٹ ہوتا تھا. جذبہ ایسا تھا لوگوں میں، لوگ برداشت نہیں کرتے، جو بھی حاکم آیا اڑا کے رکھ دیا ہم نے. ہم نے پتہ نہیں کیا مطلب دین کا اتنا بڑا چیپٹر غائب کر دیا. اور اب ہم رو رہے ہیں جی کہ ہم یہاں رسالت میں کیسے پہنچ گئے، یہاں سے نکلے ہیں کیسے. وہی غلام ابن غلام، بس وہی اب سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ معاملہ یہی اقبال نے کہا نا کہ مطلب تو نے مجھے اللہ ایسی قوم دی ہے کہ یہ غلامی پہ راضی ہیں، غلام ہی نہیں ہے خالی. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کاکا تنگ نہ کر. تو جب یہ حالت ہے تو پہلے پھر اس آئس کو بریک کرنا ہوگا، جھنجھوڑنا ہوگا لوگوں کو. یہ کیا کر رہے ہو، آسان نہیں بات ہے. یہ تو بات آپ کریں گے تو بڑی بات ہے، وہ تو آتے ساتھ ہی لوگ یہ سن کے ہی بھاگ جائے. اس لیے پہلے اپنی ایمانیات کا رقم کا بات کرتے ہیں، ایمانیات کی، تاکہ دل تیار تو ہو اس حکم کے لیے. مطلب جس بندے کو ابھی ایمان کی بنیادیں کلیئر نہیں ہے، اس کو یہ جو دین کا تصور پیش کرتے ہیں ہم، جب ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ تو ہضم نہیں کر پاتا. وہ کہتے نہیں ہے کتوں آ گیا، وہ دل کے اتر کے ہو چکے ہیں نا. مطلب وہی تو بات ہے، کیونکہ عرصے دراز سے بات کہتے ہیں نا، شیر عرصے دراز سے اگر وہ بھیڑوں میں رہے تو وہ تو پھر اپنا شیر پن بھول جاتا ہے. تو اب تو یہ بھیڑیں ہیں ہم، مطلب بھیڑوں کو شیروں کی خوراک تھوڑی راس آتی. اب مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس طرح نازک کے اندر جو ہے اب وہ شاہی کا جگر پیدا کرنا. جو اقبال نے کہا، نوا پیرا ہوا بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. وہ اقبال کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں نوا، یہ بلبل بس نوا کر رہی ہے. کبھی اپنے آپ کو سمجھاتے تھے، کوئی نہیں، مایوس بھی ہو جاتے تھے نا کہ کیا کریں.
اسی یہ جو ان کی نظم ہے، اس میں بھی انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، اللہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تم، جس دیش کے بندے ہیں غلامی پیدا ہوئے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ اثر کچھ خواب کے ان غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تک تر میزن چوزوں کے نغمہ کمیابی، کوئی بات نہیں بلبل، اگر ابھی بھی غنچے سوئے ہوئے ہیں تو اپنے نغمے کو تیکھا کر دے اور تیز کر دے، شاید کہ اڑ جائیں کوئی لوگ۔ اسی طلب کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ہم نے تو امت مسلمہ کے بڑے برے حالات دیکھے تھے۔ خیر اب حالات کو اتنے بہتر نہیں ہیں، کوڑنے والے کوڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب دس از دا ٹائم ہیز کم سے کم اس آئس کو تو ہم بریک کریں اور اس صحیح فکر کو، صحیح قرآن کو تو پیش کریں کہ بھائی قرآن یہ ختم ہو، اور ان سارے جو اس باطل نظریے کے اوپر کھڑے ہیں پھر ہم ریفیوٹ کریں۔ یہی ہمارا مشن ہے، دی ریوائول جو ہم نے کھڑا کیا، اس کا تو ون آف دا میجر مشنز یہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ابھی ہم جو ریوائول میڈیا کے ذریعے سے جاوید احمد غامدی کے پورے تصور کو آپ ریفیوٹ کر رہے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے ہم اس کو اپروچ کر رہے ہیں، ریفیوٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ جو بات اتنی سمپل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو ختم ہو۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، غامدی صاحب کا وہ پورا جوابی بیانیہ آ گیا، کوئی جواب ہی نہیں ان کا، وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنے فلسفے کو پھیلا رہے ہیں۔ اب تو بلکہ انہوں نے علم جہاد بلند کر دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ابھی بیانیہ اب عام کرنا ہے ہمارا امت کے اندر، اور وہ پچھلے تقریباً 4-5 سال سے لگے ہوئے ہیں اپنے اس کام میں۔ کوئی مقابل نہیں، دور تک کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی کھڑا ہونے والا ہے ہی نہیں۔ جو اسلامک فورسز ہیں جو اس پہ قائل بھی ہیں وہ کسی اور دنیا میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آگے انشاءاللہ پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ آج انشاءاللہ کی ہے کہ آگے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر کئی سب سے پہلے یہی غامدی صاحب کا ہی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں اسے۔ غامدی صاحب کے نے فلسفہ پیش کیا، آپ نے دیکھی ہوگا، اس پہ ہم نے خیر ویڈیوز بھی بڑی بنائی ہیں، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اگر آپ فالو کر رہے ہیں۔ 2 ویڈیوز آ چکی ہیں اس کے اوپر، یہ اور بھی ویڈیوز انشاءاللہ پوری سیریز ہے اس کے اوپر۔ تو باقی اس پہ خیر لکھا بھی بہت کچھ ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو وہ ایک ہنی انہوں نے ڈالی ہے انہوں نے کہ جناب وہ دیکھیں جی، بات یہ ہے جی کہ یہ تو نبی کا کام ہوتا ہے، نبی ہی تمام حجت کر سکتا ہے، نبی کو ہی حق حاصل ہے کہ وجہ کیونکہ وہ تمام حجت کر دیتا ہے اس لیے وہ جہاد کر سکتا ہے، غیر نبی کو تو حق ہے، حق ہی حاصل نہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کا کام تھا، صرف انبیاء رسول اللہ السلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کئی پھر اس میں جناب اپنا بیانیہ کھڑا کیا نا، تو کئی آیات کو انہوں نے کوٹ کیا، سورہ بینہ کی آیت ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ جی یہ کافر جو ہے یہ یا اہل کتاب میں ہیں یا دیگر کافر ہیں وہ، اور مشرکین جو ہیں وہ تو بادہ نظر نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر بینہ نوازے کر جاتی ہے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، بینہ کیا ہے کہ رسول اور وہ صحیفے پڑھ کے سنائے۔ تو اب رسول موجود ہوگا اور صحیفہ موجود ہوگا، دونوں ملیں گے تو بینہ بنے گی، کہ بینہ ہے ہی نہیں، رسول تو نہیں رہا۔ تو چنانچہ اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب ہم نے کوئی جہاد کوئی نہیں کرنا۔ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی پوری امت ہی خراب ہے، غلط راستے پہ تھی۔ صحابہ کرام تو خیر انہوں نے تو اس لیے کیا تھا جہاد کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ دیے تھے آس پاس، جہاں جہاں خطوط گئے تھے وہاں پہ تمام حجت ہو گئی تھی، اس لیے لڑے تھے وہ۔ باقی اس کے بعد تو جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو عرب امپیریلزم ہے، یہ تو دین ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، کلیم یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جی یہ کام صرف نبیوں کا تھا، تمہارا تو کام ہی نہیں، آپ کا کام سے دعوت دینا ہے، وہ کام۔ تو اس پہ بڑی واضح بات ہے بھائی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کار رسالت تو جاری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امت کھڑی کی ہے، امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا، اور اس امت کو وہ تمام انگریڈینٹس دیے جس کے ذریعے سے تمام حجت ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے نا کہ جب ہم نے خود بھی اس صوفی تھاٹ کے تحت یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ دین کی بنیاد تو انٹلیکچوئل بیسس ہے ہی نہیں اس کی، نہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، دین کی بنیاد تو مذہبی تجربہ ہے، روحانی تجربہ ہے۔ آج ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اجتماعی طور پر، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہندو مت کو ماننے والا بھی یہی کہتا ہے نا، اس کے پاس تو ہے ہی دلیل نہیں، دلیل ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ روحانی تجربہ، آ کے ہمارے ساتھ ٹائم لگاؤ آپ کو مزہ آئے گا۔ بدھ مت کا فالوور بھی یہی کہتا ہے، عیسائی بھی یہی کہتا ہے۔
آ کے دیکھو چینی میٹھی ہوتی ہے کہ کھٹی، آپ کھا کے چیک کریں. ہمارے لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ دین جو ہے اس کی تو بیسس دلیل ہے، اور دلیل جو برہان جسے ہم کہتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، یہ معجزہ ہے اس کا، جس کو ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کی. تو اس امت کو اللہ نے وہ معجزہ بھی عطا کیا جو تمام معجزہ جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس امت کو ایک ٹاسک بھی دیا باقاعدہ کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے بالکل بلائے بیٹھے ہیں. تو یہ عامر صاحب کا جو نظریہ ہے بالکل بھی درست نہیں ہے، باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے بدرست کیا باقاعدہ بھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا کہ اب انہوں نے تمام حجت کرنی ہے ان کی غیر موجودگی. ٹھیک ہے، یہ امت اب تمام حجت کرے گی، اور اس کو معجزہ بھی دیا گیا ہے، قرآن بھی دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی ان کے پاس ہے اور معجزہ بھی موجود ہے، جیسا کہ رسولوں کے پاس معجزہ بھی ہوتا تھا اور کتاب بھی ہوتی تھی. تو اب ہم تمام حجت کریں گے اس کے ذریعے سے، اس میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ جی جی اس پہ کوئی کوشچن ہوگی؟ جی کوئی کوشچن تھا کسی کا؟ نہیں سر. تو خیر ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے، تو باقی پھر اعتراضات ہم آگے دیکھ لیں گے جو نیکسٹ لیکچر میں. بہرحال بات بڑی واضح ہے، اعتراضات کا انشاءاللہ ہم سارا اس کا ابطال کریں گے، انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ کر کے. لیکن آپ بھی اس کو ضرور دیکھیں، پرکھیں اس بات کو، ان دلائل کو دیکھیں، جن کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات ہیں ان کی صحت بھی دیکھیں کیا ہے، تاکہ ایک یقین محکم ہو کہ واقعی بھی یہ دین کا حصہ ہے اور ہمیں اسی دین کو لے کے چلنا ہے. اور ہاں بالکل جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو موضوع ترین طریقہ ہے اسی کو ہم اپنائیں گے، میں بیوقوفی نہیں کرنی، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو ہم نے ہر حال میں ڈیفینڈ کرنا کہ دین کا جزو لا ینفک ہے، اس کے بغیر دین نہیں. جہاد نہیں تو ایمان نہیں، جہاد نہیں تو ہدایت نہیں، یہ اللہ قرآن کے فیصلے. اور جہاد نہیں ہے تو نجات نہیں، یہ کلیئر کٹ بات ہے. قرآن کا پورا بیانیہ، یعنی ایک بات نہیں ہے ایک دفعہ کی غلط کرنا، بار بار دہرا کر بار بار جو ہے نا اس کو سمجھایا، راسخ کر دیا ہے دماغوں کے اندر اور قلوب کے اندر، لکھ دیا ہے اس کو. تو اس بات کو برابر میں لے کے آگے پڑھنا. کوشچن ہو آپ کا آج کے اس لیکچر کے حوالے سے تو ضرور پوچھ لیں، ڈسکشن کرنی وہ بھی دیکھ لیں تاکہ پھر ہم آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ مین کانسیپٹ جو ہے ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے. قریباً اب ہم نے اس کو ذرا مزید ایکسپلور کرنا ہے کہ جہاد کی اسکلہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو مغالطوں کو دور کرنا ہے وہ تو ہم کریں گے اگلے 2 سیشنز میں. پھر طریقہ جہاد کیا ہونا چاہیے اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہے، تو یہ بحث ابھی باقی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مین بات ہے وہ تقریباً ہم نے اس کا پورا کمپریہنسو ویو ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ٹھیک. کوئی کمنٹ ہو، کسی کا کوئی سوال ہو تو ضرور دیکھیں. آپ اپنا وہ مربی والا پروگرام بھی تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کر دیں. جی جی باقی سب مربی اصل میں وہ مینٹرشپ سیلف بیس مینٹرشپ پروگرام بھی ہے، اس کے اندر میرے بھی پچھلی پروگرامس ہوں گے. تو اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے تو خیر وہ اٹینڈ کیا ہے، ایمانیات کے سیشنز کیے ہیں آپ، آگے اپلیکیشنز پہ یہی ہے جسے ہم انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم نے لانچ کیا ہے، تاکہ اس میں دونوں ہائبرڈ پروگرام ہے، اس کے اندر ویکلی سیشنز بھی ہوں گے، اس میں یہ آپ اپنا پکا کرنے کے لیے اپنے سبق کو آ سکتے ہیں اس کے اندر. اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے سہولت پیدا کی ہے کہ جو لوگ انٹرنیٹ نہیں استعمال کر پاتے، یہ وقت نہیں نکال پاتے کسی ایک پرٹیکولر ٹائم یا دن، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سیلف پیس انداز میں اسے کریں گے. اس میں پھر مینٹرز جو ہیں ان کو سائن کر دیے جائیں گے لوگ، اور وہ پھر ان کو فالو اپ کریں گے، تاکہ زیادہ یہی ہے کوشش یہی ہے کہ لوگ اس پورے مواد سے گزریں اور ان کا مائنڈ چینج ہو، ان کے نظریات میں تبدیلی آئے. تو اسی کو ہم نے کہا کہ ایک بڑے پیمانے پہ لانچ کریں. تو الحمدللہ کافی لوگوں نے اس پہ رجسٹر کیا ہے. کل اس کا پہلا سیشن ہے، اورینٹیشن سیشن ہے.
تو آپ لوگوں نے کیونکہ کل ایمانیات کا سیشن آپ جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے تو اٹینڈ کیا ہے سارے، تو آپ کے لیے اس میں نئی چیز تو ایسا نہیں ہوگی، لیکن آپ سبق پکا کرنا چاہتے ہیں اپنا تو بے شک اس پہ جوائن کریں. لیکن اور ساتھی جو ہیں آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں احباب ہیں ان کو ضرور اس میں آپ رجسٹر کروائیں، کیونکہ ان کے لیے بات یہ مفید ہوگا. پہلے ایمان سے ہم ڈسکشنس کا آغاز کریں گے، اور کیا وہ پتہ ہے 1-2 مہینے کے بعد، 2 مہینے خاص طور پہ 2-2.25 مہینے کے بعد ہی ہم پھر آگے اوبلیگیشن پہ چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. ایمان کے موضوعات کا جو ہے دل میں راسخ ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے جو یہ جو فکر ہے، یہ جو نظریہ ہے دین کا، وہ تو وہی چمی گویم مسلمانم بلزم دان مشکلات لا الہ، وہ تو اقبال کا جو شعر ہے جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان تو لرز اٹھتا ہوں، تو لوگ ایک دم آپ یہ دیں گے تو پھر وہ دے آر ناٹ ریڈی فار دس. یعنی اس بھاری بوجھ کے لیے تو کوئی بھی ریڈی نہیں آج کے زمانے میں. پر ایمان کے مباحث جو ہے وہ دل میں وہ دل کو تیار کرتے ہیں اس کے لیے کہ پھر انسان جو ہے وہ ان اوبلیگیشنز پہ لے لے. یعنی آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو بھی یہ اوبلیگیشن جو ہے وہ مدنی دور میں جا کے اس کو واضح کیا گیا تھا، یہ مکی دور کے آخری حصے میں. اس سے پہلے جو ہے ان کے دلوں کو تیار کیا گیا. بہرحال دلوں کو تیار کرنا ہے، اور جب دل تیار ہو جائے تو میری بات پھر یہ بات سمجھ میں آتی. اب اوبلیگیشنس بالکل واضح ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے لوگوں کو لے کے چلیں گے تاکہ وہ لوگ اس نظریے کو قبول کرنے کے قابل ہو. ہاں جب وہ قبول کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آگے پھر بات شروع ہوگی بھی اب کرنا کیا ہے، آگے پھر طریقہ کار کیا ہے، کیا موضوع ترین طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس عظیم ٹارگٹ کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات کی بات ہے، پہلے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی جو ہے وہ اسٹیپ 1. تو ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. آپ ہر لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ بڑے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اب تک چل رہے ہیں. امید ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر سوچیں گے، غور کریں گے. مزہ تب آئے گا جب آپ بھرپور طریقے سے نیکسٹ ٹائم آئیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی، کچھ میری غلطی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ شیٹ جو ہے لیٹ شیئر، کوشش ہوگی کہ 1-2 دن میں بس وہ شیٹ شیئر ہو جائے تاکہ آپ بات کو اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر بھرپور کوشچنس کریں تاکہ اس کے بارے میں کچھ ذرا برابر بھی شک ہے تو وہ دور ہو جائے. شک دور ہوگا تو پھر انشاءاللہ یقین محکم پیدا ہوگا، اور یقین محکم جو ہے وہ عمل کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، عمل خواہی یقین راہ پختہ درکن یکے جوے یکے بیم یکے باش. اقبال کہتے ہیں کہ عمل کرنا ہے، یقین کو پختہ کرنا پڑے گا. اور پھر یقین پختہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ہی مقصد کے ہاتھ انسان ڈٹ جائے، کھپ جائے، اس کو فوکس کر لے اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ دکھانے پہ تیار ہو جائے. تو یقین محکم کی طرف جانا ہے، بغیر یقین محکم اس راہ میں آگے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. تو اور آج کل دور بھی شکوک و شبہات کا دور ہے، تو اس لیے ان تمام شکوک کو لے کر آئیں، ڈسکس کریں اور ان کو کلیئر کریں اپنے اذہان میں. تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا ٹیوزڈے کا سیشن ہوتا تھا جس میں ہم ایک فالو اپ کرتے تھے ٹیوزڈے کو، تو اب شاید اور پروگرام بھی شروع ہو جائے میرے، تو اب شاید آپ کو فرائیڈے کو ہم اس کو شفٹ کر دیں گے. فرائیڈے میں ایک اور بیچ بھی چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ جو لوگ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے جیسے کہ ہم پہلے کر رہے تھے، صدر بھائی بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے تھے، سجاد صاحب بھی کر رہے تھے، حماد بھائی بھی کر رہے تھے. تو آپ لوگ جو ہے پھر فرائیڈے کو ذہن میں رکھیں کہ فرائیڈے میں تقریباً کوئی ٹائم ہوگا، تھوڑا سا ہم اس کو لیٹ شروع کرتے ہیں، تقریباً 8:45 بجے اس طریقے سے. تو 8:45 سے لے کے پھر وہ آن ورڈس ہوتا ہے، 9:45 سے لے کے پھر 10:30 تک اس طرح ہم لے کے چلتے ہیں اسے. تو اس میں آپ جو لوگ پریزنٹ کرنا چاہیں تو پھر اس میں آ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی آپ کو بھیج دیا کروں گا. اس کو ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ نظریات کو پریکٹس بھی کریں اور آپ کیپیبلٹی ڈیولپ کریں کہ اس کو آگے جو ہے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں اسی طریقے سے. کیونکہ نظریاتی جدوجہد یہ بڑا ضروری عمر ہے کہ آپ ان تمام کانسیپٹس کو اس سوسائٹی کے اندر پیش کر سکیں. آپ کو پتہ ہے جس سوسائٹی کے اندر اس کی نو ہو بھی نہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل ہی کسی اور ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کا سانچہ ہی تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سوسائٹی میں آپ کو یہ سوچ لے کے جانا ہے. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویل پریپیئرڈ تاکہ آپ صحیح طریقے سے اور افیکٹولی آپ اس بات کو آگے پہنچا سکیں. جزاکم اللہ خیر. تو اس بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو
آپ کا اس سیشن کو اٹینڈ کرنا اور ہم نے جو بھی ڈلیور کیا ہے اسے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.